میرے بھائیوں، اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ہی شانیں عطا فرمائی ہے، اور کچھ شانیں تو ایسی عطا فرمائی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک کسی کو بھی وہ شانیں عطا نہیں فرمائی جو سرکار کو عطا فرمائی، اور ان شانوں کو کہتے ہیں خصائص مصطفیٰ۔ کیا کہتے ہیں؟ خصائص مصطفیٰ، یعنی یہ جو شانیں ہیں یہ صرف و صرف اللہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی عطا فرمائی ہے۔ اچھا، ان خصوصیات میں سے، ان خصوصی شانوں میں سے ایک شان سرکار کی جشن ولادت بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے بھائیوں جس طرح آپ کا جشن میلاد ہوا، جس طرح آپ اس دنیا میں تشریف لائے، نہ آپ سے پہلے کوئی ایسے آیا ہے نہ بعد میں کوئی ایسے آ سکتا ہے۔ پھر آپ کی آمد سے پہلے ہی ہر امت انتظار کر رہی تھی کہ وہ نبی آنے والا ہے، ہر شخص انتظار کر رہا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، لیکن میرے بھائیوں سارے انتظار کرتے رہے۔ کم و بیش 1,24,000 نبی رسول اور ان کی امتیں انتظار کرتی رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا۔ ہر نبی آتا تھا، اپنی قوم کو یہی سبق پڑھاتا تھا کہ ایک آنے والے نے آنا ہے، جب اس نے آ جانا ہے پھر کرنا کیا ہے؟ اس کا کلمہ پڑھنا ہے، اس کے دین کی مدد کرنی ہے۔ ہر نبی نے اپنی امت کو میرے بھائیوں یہ سبق پڑھایا ہے، اور یہ قرآن کی آیت ہے۔ ہر نبی نے اپنی امت کو سبق پڑھایا ہے۔ انتظار کرتے رہے، سارے انتظار کرتے رہے کہ کوئی آنے والا ہے، لیکن میں امت محمدیہ کے مقدروں پہ قربان جاؤں، سارے انتظار کرتے رہے، وہ آنے والا ہے۔ یہ کہتے ہیں آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ سب نے انتظار کیا ہے، لیکن اللہ پاک نے یہ خوش قسمتی ہمارے نصیبوں میں لکھی ہے۔ ہمیں اللہ پاک نے اپنا سونا پیارا محبوب عطا فرما دیا ہے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنی شانوں کے مالک ہے میرے بھائیوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنے میلاد کا تذکرہ فرمایا ہے، خود بھی اپنی پیدائش کا تذکرہ فرمایا ہے، خود بھی اپنی ولادت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، وہ پیدائشی مراحل میں تھے، میں اس وقت بھی اللہ کی بارگاہ میں خاتم النبیین لکھ دیا گیا تھا۔ مطلب یہ ہے سرکار خود بتانا چاہتے ہیں، لوگوں، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اللہ نے میرے سر پر ختم نبوت کا سہرا سجا دیا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں، میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، جو انہوں نے خانہ کعبہ تعمیر کر کے دعا مانگی تھی، میں ان کی وہ دعا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، لوگوں سن لو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو جس کی خوشخبریاں سناتے رہے نا، وہ میں ہی ہوں۔ پھر آپ فرماتے ہیں، لوگوں سن لو، میں اپنی ماں کا وہ نظارہ ہوں جو میری ماں نے میری ولادت کے وقت دیکھا تھا۔ کیا دیکھا تھا؟ بی بی آمنہ فرماتی ہے، میں نے یہ دیکھا تھا، خرج منی نور، مجھ سے تو ایک ایسا نور نکلا، تھی تو میں مکے میں، لیکن مکے میں رہ کے میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا تھا۔ یہ ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، خود بھی اپنا میلاد سرکار نے بیان فرمایا ہے۔ پھر جتنی بھی سابقہ آسمانی کتابیں ہیں، ساری سابقہ آسمانی کتابوں کے اندر یہ باتیں لکھی تھی، حضور کی ولادت کب ہوگی، حضور کی ولادت کی شہر میں ہوگی، حضور کب تشریف لائیں گے، ولادت کی نشانیاں کیا کیا ہوگی، سب کو پتا تھا۔ سارے جو پچھلے علماء تھے وہ سارے جانتے تھے کہ ایک آنے والے نے آنا ہے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لے کے آنا ہے۔ سب انتظار کر رہے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ایک یہودی تاجر رہتا تھا، مکہ مکرمہ میں ایک یہودی تاجر رہتا تھا،
وہ سابقہ آسمانی کتابوں کا بڑا علم رکھتا تھا، اس کو پتہ تھا سرکار کی ولادت کب ہونی ہے، کہاں ہونی ہے، کون سے خاندان میں ہونی ہے۔ اس نے ساری نشانیاں پر رکھی تھی سابقہ آسمانی کتابوں میں۔ بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ہوا کیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی نا، وہ قریش کے کچھ لوگوں کے پاس آیا، قریش کے لوگوں کو کہنے لگا کیا تمہارے قبیلے میں آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگے ہمارے علم میں تو نہیں ہے پیدا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ وہ کہنے لگا اچھا پھر میری بات دھیان سے سنو، غور سے میری بات دھیان سے سنو، اس وقت تمہارے قبیلے میں ایک بچہ پیدا ہو چکا ہے، اور وہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، اللہ نے اس بچے کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ وہ کہنے لگا جب تمہیں پتہ چل جائے تو دیکھنا اس کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت کا نشان بھی ہے۔ وہ بندے بڑا عجیب و غریب طرح وہ پریشان ہو گئے، وہ کہنے لگے یہ کیسی بات ہمیں کر کے یہودی چلا گیا ہے۔ جب وہ اپنے اپنے گھروں میں گئے تو انہوں نے جا کے جب تحقیق کی تو پتہ چلا حضرت عبداللہ کے گھر، حضرت آمنہ کے گھر 12ویں کا چاند طلوع ہو چکا ہے۔ 12ویں تاریخ ہویا سی ظہور، 12ویں کا چاند طلوع ہو چکا ہے، ان کو پتہ چل گیا۔ انہوں نے اس یہودی کو جا کے بتایا ہاں تم صحیح کہہ رہے تھے، بچے کی ولادت ہو چکی ہے۔ وہ کہنے لگا میں تمہیں واسطہ دیتا ہوں، مجھے اس سے ملاقات کراؤ، میں اس بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس بچے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اس یہودی کو لے کر وہ سرکار کی بارگاہ میں چلے گئے، بی بی آمنہ سے اجازت مانگی ہم آپ کے چاند جیسے بیٹے کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کی والدہ نے اجازت دے دی۔ یہودی نے جب سرکار کا چہرہ دیکھا، چہرہ دیکھنے کے بعد اس نے اس نشانی کو دیکھا جو آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت کی نشانی تھی، اس کو جب دیکھا تو اسی وقت وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ وہ یہودی بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب اس کو ہوش آئی اس سے پوچھا گیا تم بے ہوش کیوں ہوئے تھے؟ وہ کہنے لگا مسئلہ یہ ہے کہ کافی عرصے سے اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول بنی اسرائیل میں تشریف لاتے رہے ہیں، لیکن اے قریش والو تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہیں نبیوں کا سردار عطا فرما دیا ہے۔ پہلے تو نبی اور رسول بنی اسرائیل میں آتے تھے، لیکن جو نبیوں کے سردار ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اے قریش والو تمہیں مبارک ہو، اللہ نے وہ تمہیں عطا فرما دیے ہیں، اللہ نے وہ تمہیں عطا فرما دیے ہیں۔ تو میرے بھائیوں سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی یہ تذکرے ملتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جانتے بھی تھے، پہچانتے بھی تھے، بلکہ یہاں تک یہ تو قرآن مجید کی آیت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، وَقَالُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، سرکار کی آمد سے پہلے جب بھی دو گروہوں میں جنگ ہوتی تھی، اللہ کی بارگاہ میں سرکار کا وسیلہ پیش کر کے لوگ اللہ سے مدد مانگا کرتے تھے، پھر اللہ ان کو فتح بھی عطا فرمایا کرتا تھا، سارے جانتے اور پہچانتے تھے۔ میرے بھائیوں آج میں آپ کو کچھ باتیں یہ بتانا چاہتا ہوں، اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے ہی شانوں کا مالک بنایا ہے، بڑی شانیں عطا فرمائی ہے۔ اور بی بی آمنہ سیدہ طیبہ طاہرہ آپ کی والدہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے نا، اس وقت آپ سجدے کی حالت میں تھے۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے میرے بھائیوں، دنیا میں آتے ساتھ ہی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ، اور یہ سجدہ بتاتا ہے کہ سرکار کو اللہ کا کتنا قرب حاصل تھا۔ یہ حدیث ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا ہے جو بندہ چاہتا ہے میں اللہ کے بالکل قریب ہو کر اللہ سے باتیں کروں، اللہ کے بالکل قریب ہو جاؤں، اس بندے کو چاہیے اپنا سر سجدے میں رکھ دے۔ سجدے کی حالت میں جب بندہ ہوتا ہے میرے بھائیوں وہ رب کے بڑا قریب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آتے ہی سجدہ کر کے بتا دیا لوگوں میں رب کے بڑا ہی قریب ہوں، رب کے بڑے قریب ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہے، ابھی پیدا ہوئے ہیں اور دعا کیا کر رہے ہیں، ربی ہب لی امتی، یا اللہ میری امت کی بخشش فرما۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔
آج امت دلیلیں مانگ رہی ہے، نبی کا میلاد منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے، نبی کا میلاد آ گیا ہے، بازار کو سجانا چاہیے یا نہیں سجانا چاہیے، اپنے گھروں کو سجانا چاہیے یا نہیں سجانا چاہیے۔ او امتی، اپنی قسمت پہ ناز کر، دیکھ تیرا نبی کتنا سونا، کتنا پیارا نبی ہے، ابھی وہ دنیا میں آئی ہے اور تمہارے لیے دعائیں فرما رہے ہیں۔ امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ وہ تاجدار بریلی امام عشق و محبت کہتے ہیں، پہلے سجدے پہ روزے اثر سے درود۔ سرکار نے جو پہلا سجدہ فرمایا نا آتے ساتھ، امام عشق و محبت کا انداز دیکھیں کتنا پیارا تھا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ساتھ ہی جو پہلا سجدہ کیا، پھر اس سجدے میں اپنی امت کو یاد رکھا، اپنی دعاؤں میں ہر موقع پر اپنی امت کو یاد رکھا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی یہ جتنی بھی پیاری پیاری ادائیں ہیں سب پہ لاکھوں سلام، سب پہ لاکھوں سلام، سب پہ کروڑوں سلام۔ یہ ہے بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت میرے بھائیوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آتے ساتھ ہی اپنی امت کو یاد رکھا ہے، اور اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میرا محبوب جب پیدا ہونے کے ساتھ ہی اپنی امت کو یاد رکھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے یہ قیامت والے دن بھی اپنی امت کو یاد رکھے گا، یہ قیامت والے دن بھی اپنی امت کو یاد رکھے گا۔ ایک اور بڑی ہی پیاری حدیث پاک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے مجھے 3 سوال عطا فرمائے۔ کتنے سوال عطا فرمائے؟ 3 سوال۔ کتنے عطا فرمائے؟ 2 سوال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے دنیا میں کر لیے ہیں، 2 سوال دنیا میں کر لیے ہیں، 1 سوال میں نے آخرت کے لیے سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ اب سنیے ذرا، پہلا سوال جو سرکار نے دنیا میں ہی کر دیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ میری امت کی بخشش فرما۔ بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں جتنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امتی سے پیار ہے، کیا امتی اتنا پیار کرتے ہیں حضور سے؟ 3 سوال ملے ہیں، کچھ بھی مانگ سکتے تھے، لیکن پہلا سوال جو دنیا میں کر دیا، یا اللہ میری امت کی بخشش فرما۔ پھر دوسرا سوال جو اس دنیا میں کیا، اس میں بھی سرکار نے یہی عرض کی، یا اللہ میری امت کی بخشش فرما۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ امتی امتی لب پہ جاری رہا، اوہ امتی تو آج دلیلیں مانگتا ہے، اتنا خرچہ کر دیا، اتنی لیٹنگ کر دی، پتہ نہیں کتنی مہنگائی ہے، یہ فضول خرچی ہے، یہ ہو سکتا تھا، وہ ہو سکتا تھا۔ او امتی تجھے شرم نہیں آتی، تو دلیلیں مانگتا ہے؟ تیرا نبی تو وہ نبی ہے جس نبی نے تجھے ہر موقع پر ہی یاد رکھا ہے، ہر وقت ہی یاد رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سوال اللہ نے عطا فرمائے، 2 سوال اس دنیا میں یہی کیے، یا اللہ میری امت کی بخشش فرما، یا اللہ میری امت کی بخشش فرما۔ اور سرکار نے فرمایا تیسرا سوال میں نے اس دن کے لیے چھوڑ رکھا ہے جس دن ساری خلق خدا میرے قدموں میں آئے گی، محشر والے دن۔ اور اگلی بات میں آپ زیادہ سبحان اللہ کہیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساری خلق خدا قیامت والے دن میرے پاس آئے گی، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی میرے پاس آئیں گے قیامت والے دن۔ یہی وہ بات ہے جو تاجدار بریلی کہتے ہیں، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو بندہ کہتا ہے مجھے ضرورت نہیں ہے سرکار کی، مجھے ان کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ امام عشق و محبت کہتے ہیں وہ جہنم میں گیا ان سے جو مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، وہاں پر تو خلیل اللہ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی حاجت ہوگی۔ میرے بھائیوں وہ دن ایسا دن ہوگا
بتانا میں یہ چاہتا ہوں، سرکار نے ہر موقع پر اپنی امت کو یاد رکھا، لیکن جب اپنے نبی سے وفا کی بات آتی ہے، محبت کا اظہار کرنے کی بات آتی ہے، امتی سوچو بازار میں پڑ جاتا ہے، لاکھوں روپیہ اس کے اکاؤنٹ میں ہے، بینک بیلنس ہے، لیکن وہ ایک چلو کی دیکھ بگا کر سمجھتا ہے میں نے بہت ہی بڑی خوشی منا لی ہے۔ تو میرے بھائیوں، جیسے آپ کے نبی نے آپ سے پیار کیا ہے، ایسے ہی آپ بھی پیار کریں۔ اور سرکار نے تو ہر موقع پر اپنی امت کو یاد رکھا ہے۔ آپ کو میں ایک عاشق رسول کی بات سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی بڑے عاشق ہوئے ہیں، مولانا سردار احمد محدث اعظم پاکستان ہوئے ہیں۔ یہ فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے اور لوگوں، سرکار نے تو ہر موقع پر ہی اپنی امت کو یاد رکھا ہے نا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ کہہ دیتے امتی، ساری زندگی میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک مرتبہ کہہ دیتے امتی، اور امتی قیامت تک کہتا رہتا یا نبی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ فرماتے ہیں اس ایک مرتبہ کہنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا تھا۔ ذرا بلند آواز سے کہہ سبحان اللہ، ذرا اور زور لگا کر کہہ سبحان اللہ۔ میلاد کا مہینہ ہے، ذرا بھی نعرہ بھی لگا دے، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، سونے کی آمد، لجپال کی آمد، آمد مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ۔ میرے بھائیو، یہ ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن ولادت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو سجدے کی حالت میں سر ہے، اور دعا کیا ہے؟ یا اللہ میری امت کی بخشش فرما۔ اللہ نے پھر آگے سے ارشاد فرمایا، اے میرے حبیب، میں نے آپ کے صدقے میں آپ کی ساری امت کی بخشش فرما دی ہے۔ ایک کام تو یہ ہوا، پھر دوسرا کام کیا ہوا؟ بھی آپ نہ فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی نا، تو آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چھا گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میری نظروں سے غائب ہو گئے، کچھ دیر بعد سارے حجابات دور ہو گئے۔ بی بی آمنہ فرماتی ہے، میں نے بہت ہی پیارا منظر دیکھا، میں نے بہت ہی خوبصورت منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک سفید اونی کپڑا جو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، سرکار اس میں آرام فرما تھے، اور سبز ریشمی لباس کا جو بچھونا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہوا ہے۔ اور بی بی آمنہ فرماتی ہے، کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے محمد عربی کی عظمت و شان پر قربان جائے، اللہ نے ان کو ہواؤں کی چابیاں اور اپنے خزانوں کی چابیاں اور نبوت کی چابیوں کا مالک بنا دیا ہے۔ ذرا بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت۔ میرے بھائیوں، آج مقصد ہی یہی ہے بیان کرنے کا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میلاد ہوتا ہے، وہاں پر سرکار کی شانیں بیان کی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں، سرکار کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے میرے بھائیوں، تاکہ یہ باتیں سن کر ہمارے دل میں محبت رسول کا اضافہ ہو جائے۔ یہ باتیں سنیں گے ہمارے دل میں اور زیادہ محبت پیدا ہو جائے گی۔ اچھا، جب اور زیادہ محبت پیدا ہو جائے گی، اس محبت کی برکت سے اللہ پاک پھر ہمیں سرکار کی پیروی کرنا بھی نصیب فرما دے گا۔ اصل مقصد یہ ہے، عالم کفر اس وقت پورا زور لگا رہا ہے کسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے دلوں سے ان کی سرکار کی محبت نکال لی جائے، محبت نکال لی جائے، کھینچ لی جائے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم نے اس محبت کو اور زیادہ کرنا ہے، اور زیادہ کرنا ہے۔ آپ حیران ہو گئے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک رات اللہ کی بارگاہ میں بڑا ہزاروں کے تار رو رہے ہیں، اور رو رو کر عرض کرتے ہیں، یا اللہ یہ مسلمانوں کے ذلیل و رسوا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یا اللہ یہ مسلمان آج ذلیل و رسوا ہو رہا ہے، پستی کا شکار ہے، یا اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو غیب سے آواز آتی ہے، ندا آمد نمیدانی کے ای کو دل دارن و محبوب ندارن،
علامہ اقبال کہتے ہیں مجھے غیب سے آواز آئی کہ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ جو قوم ہے یہ دل تو رکھتی ہے لیکن دل میں محبوب کو نہیں رکھتی. دل تو رکھتی ہے دل میں محبوب کو نہیں رکھتی. تو میرے بھائیوں دل بھی رکھنا ہے. اس دل کو جلوہ گاہ حبیب بنانا ہے. اس دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بسانا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا ہے اور جھوم جھوم کر یہ نعرہ لگانا ہے سرکار کی آمد, آقا کی آمد, سورے کی آمد, آمد مصطفیٰ. گج وج کے میلاد منائے, خوب آپ خوشیاں منائے, لیکن ہر خوشی شریعت کی حدود میں رہ کر میرے بھائیوں. آج کل ایک اور جو بڑی ہی غلط بات ہمارے محلے میں پورے لاہور میں معاشرے میں نکل چکی ہے, لنگر پکایا جاتا ہے پھر ٹیبلیں سجا کر خواتین کو بٹھا کر وہاں پہ کھانا کھلایا جاتا ہے. یہ جو کام شریعت کے خلاف ہے میرے بھائیوں. یہ لنگر بانٹے, لنگر پکائے, دل کھول کر آپ خوشیاں منائے, لیکن کوشش کریں کہ اس دن جو ہمارے گھروں کی خواتین ہیں وہ گھر میں ہی رہے. یہ جس کام سے سرکار نے منع فرمایا نا پھر منع ہی رہنا ہے, بلکہ اللہ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اپنے گھروں میں ٹک کے بیٹھی رہو. عورتوں کو اللہ پاک نے حکم دیا ہے. تو ہمیں چاہیے ہم عید میلاد النبی منائیں, اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق منائیں. منائیں گے سارے عید میلاد النبی. جو بھی آپ کو جلوس نظر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا, جائیں گے سارے جلوس کے اندر. خوشی منانی ہے, یہی تو امتحان ہے تنویر کہ کس نے کس کو خوش کرنا ہے. نیت بس صاف رکھنی ہے. میں اس جلوس میں آیا ہوں, سرکار کی آمد کی خوشیاں منا رہا ہوں. میں اس محفل میں بیٹھا ہوں, اللہ نے ہمیں اتنا سونا محبوب عطا فرمایا ہے. میں سرکار کی آمد کی خوشیاں منا رہا ہوں. میں لنگر تقسیم کر رہا ہوں. میں اپنے گھر کو سجا رہا ہوں. میں اپنے بازار کو سجا رہا ہوں. اور میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں اپنے بازار والوں کو. ہمارے بازار میں جتنی بھی یہ دکانیں ہیں یہ سارے بھائی سلام کے مستحق ہیں, مبارکباد کے مستحق ہیں. ماشاءاللہ پورا سال انہوں نے تعاون فرمایا, ہمارا بازار بھی سج رہا ہے. اور دعا کریں قیامت تک یہ سجدہ ہی رہے. میں جمعے والے دن جو گھڑیاں ہوتی ہیں وہ بڑی قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں. میں اپنے سارے دکاندار بھائیوں کے لیے جنہوں نے فنڈ دیا, اب پھر جو آگے اس فنڈ کو ایمانداری سے استعمال کر رہے ہیں, دن رات محنت کر کے بازار سجا رہے ہیں, میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں یہ جشن آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں, اللہ پاک ان سب کو حقیقی خوشیاں نصیب فرمائے. اللہ ان کو شاد اور آباد رکھے میرے بھائیوں. اصل میں آنکھ بند ہونے دے رہے پھر پتہ چلے گا کہ کام دی ویلیو کی. میرے استاد گرامی فرمائے تھے کہ آنکھ بند ہوگی پھر پتہ چلے گا, دنیا میں نظر نہیں آتا. کہتے ہیں نا وہ کتنا پیارا شعر ہے, شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کرے جان و مال قربان. شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کرے جان و مال قربان. ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں. جب کٹر قسم کے کافر کو فیض مل رہا ہے میرے بھائیوں, اس نے نبی سمجھ کے خوشی نہیں منائی تھی, بھتیجا سمجھ کے خوشی منائی تھی. ہم تو یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر خوشی منا رہے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر آپ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر ہم خوشیاں منا رہے ہیں. تو ہماری عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا چاہیے. میرے بھائیوں میں کہتا ہوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہر اس ماں کو منانا چاہیے جس کا بیٹا اس کے گلے میں رسی ڈال کر اس کو بازار میں جا کر بیچ آتا تھا. لیکن جب آمد مصطفیٰ ہوئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوگی, حضور نے فرمایا اپنی ماں کی خدمت کو لازم کر لو. الجنت تحت اقدام امہاتہا. سرکار نے فرمایا کیوں؟ وجہ یہ ہے جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. میں کہتا ہوں میلاد منانا چاہیے, اس بیٹی کو میلاد منانا چاہیے جس کو پیدا ہوتے ساتھ ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. لیکن جب حضور آ گئے, آمد مصطفیٰ ہو گئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو وہ اسے زندہ دفن نہ کرے, اس کو پیار کرے, اس کو محبت ہے, اللہ پاک اس کو جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا. میں کہتا ہوں میرے بھائیوں میلاد منانا, اس باپ کو میلاد منانا چاہیے
جو باپ اس کو اس کے بیٹے ڈنڈوں سے مارتے تھے، پیٹتے تھے، باپ کی کوئی عزت ہی نہیں تھی، لیکن جب آمد مصطفیٰ ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رداء الرب فی رداء الوالد، رب کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے اس باپ کو بھی میلاد منانا چاہیے، ماں کو بھی منانا چاہیے، بیٹی کو بھی منانا چاہیے۔ میں کہتا ہوں اس یتیم کو بھی میلاد منانا چاہیے۔ جو یتیم ہوتا تھا اس کا مال لے لیا جاتا تھا، اس کی جان بھی محفوظ نہیں ہوتی تھی، لیکن جب آمد مصطفیٰ ہو گئی، سرکار نے فرمایا جو بندہ کسی یتیم کی کفالت کرے گا، اللہ پاک اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ہر اس غریب کو میلاد منانا چاہیے۔ یہ وہی غریب تھے جن کو منڈیوں میں، بازاروں میں بکریوں کی طرح بیچ دیا جاتا تھا، ان کی کوئی ویلیو نہیں تھی، ان کو غلام بنا کر رکھا جاتا تھا۔ میں کہتا ہوں ہر اس غریب کو میلاد منانا چاہیے میرے بھائیوں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جب سرکار آ گئے، آمد مصطفیٰ ہو گئی، حضور نے فرمایا میری امت کے غریب امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو منائیں گے سارے میلاد بھی، گج وج کے میلاد منانا ہے، سرکار کی آمد۔ ہمارے ایک بزرگ تھے نا، وہ محفل میلاد میں بیان کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ بیان کر رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے جب میلاد کا مہینہ آتا ہے تو بے موسمی کیڑے نکل آتے ہیں اعتراض کرنے کے لیے۔ اب وہ بیان کر رہے تھے تو ایک بندہ کھڑا ہوا، اعتراض کرنے لگا، کہنے لگا آپ یہ جو میلاد بیان کر رہے ہیں حضرت صاحب، یہ تو بتائیں کیا یہ حضور کے زمانے میں تھا؟ اس نے یہ سوال کیا۔ بابا جی بیان کر رہے ہیں عالم دین، آپ ایک بندہ محفل سے کھڑا ہوتا ہے، اعتراض کرتا ہے، آپ کو بھی اعتراض کرتے ہوں گے لوگ، یہ جو آپ میلاد بیان کر رہے ہیں کیا یہ حضور کے زمانے میں تھا؟ انہوں نے اس کو بڑا ہی پیارا جواب دیا۔ وہ کہنے لگے اوے بدبخت بد نصیب، جو یہ زمانہ ہے کیا یہ تمہارے باپ کا زمانہ ہے؟ یہ جو زمانہ ہے کیا یہ تمہارے باپ کا زمانہ ہے؟ یہ زمانہ بھی میرے حضور کا زمانہ ہے، ہر زمانہ ہی میرے حضور کا زمانہ ہے۔ وہ کہنے لگے تمہیں پتہ نہیں ہے بریلی کے تاجدار نے کیا کہا ہے؟ وہ تو کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، دہر میں زبان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں، سرکار کی آمد۔ سارے ہاتھ اٹھا رہے، خوشیاں منائے میرے بھائیوں، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، سورے کی آمد، آمد مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ۔